بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں فرعون کا ایک آدمی قتل ہو گیا، بی بی آسیہ کے کہنے پر جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گال پر زور سے ایک تماچا مارا، جس کی وجہ سے فرعون کو شک ہو گیا کہ یہ وہی بچہ ہے کہ جو آگے چل کر مجھے قتل کرے گا۔ اس لیے فرعون غصے میں کہنے لگا کہ اس بچے کو ابھی قتل کرو، لیکن حضرت آسیہ نے آگے بڑھ کر فرعون کی گود سے بچے کو گھسیٹ لیا اور کہنے لگی کہ ارے یہ تو بچہ ہے، اسے کیا خبر ہے کہ اچھا برا کیا ہوتا ہے، اور اس نے انجانے میں آپ کے گال پر مار دیا ہوگا اور آپ بے وجہ اس پر شک کر رہے ہیں۔ لیکن فرعون کے دل میں بات بیٹھ چکی تھی، اس لیے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ بی بی آسیہ کے بہت زیادہ کہنے پر فرعون نے کہا کہ اگر تم نہیں مانتی تو میں اس بچے کو آزماؤں گا، اور پھر اس نے ایک کٹورے میں آگ رکھوائی اور دوسرے میں سونے جواہرات، اور پھر کہنے لگا کہ اگر یہ وہی بچہ ہے کہ جس کے بارے میں مجھے شک ہے تو یہ اس کٹورے میں اپنا ہاتھ ڈالے گا جس میں سونے جواہرات ہیں، اور اگر یہ حقیقت میں وہ بچہ نہیں ہے تو یہ آگ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زمین پر بٹھا دیا گیا اور وہ گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے اس کٹورے کی طرف بڑھنے لگے کہ جس میں سونے جواہرات تھے، اور قریب تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سونے جواہرات کے کٹورے پر اپنا ہاتھ رکھ دیتے، لیکن اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر آگ کی طرف بڑھا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کا ایک انگارہ اٹھایا اور اسے اپنے منہ میں رکھ لیا، جس کی وجہ سے ان کی زبان جل گئی اور بولنے میں لکنت پیدا ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد حضرت آسیہ نے اپنے بچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی امی کے ساتھ پھر سے گاؤں بھیج دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گاؤں میں ہی پلنے بڑھنے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 8 سال کے ہو گئے تو بی بی آسیہ نے انہیں محل بلا لیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی زندگی گزارنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام روزانہ دیکھتے ہیں کہ فرعون حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل پر بہت ظلم کرتا اور ان سے جانوروں کی طرح کام لیتا۔ فرعون کے اپنی قوم کے لوگ بنی اسرائیل کے لوگوں کو بے وجہ مارتے پیٹتے اور زبردستی ان کی چیزوں پر قبضہ جما لیتے۔ یہ سب دیکھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل بہت کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں بڑے ہوتے رہے اور اپنی آنکھوں سے اپنی قوم بنی اسرائیل پر ظلم ہوتا دیکھتے رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے تو فرعون کو کسی نہ کسی ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل ہی کی قوم سے ہیں اور اسرائیلی ہیں۔ اس لیے فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت نفرت کرنے لگا اور ہر وقت اس طاق میں رہتا کہ کسی طرح کوئی موقع پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروا دے۔ لیکن فرعون کی بیوی حضرت آسیہ اپنے بچے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت محبت کرتی تھیں، اس لیے فرعون اپنی بیوی کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کو کوئی تکلیف پہنچانے سے بے بس رہتا۔ ایک دن دوپہر کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کھانا کھا کر باہر کو ٹہلنے نکلے۔ راستے میں انہیں 2 آدمی آپس میں لڑتے نظر آئے۔ اس وقت آس پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ان 2 آدمیوں میں ایک تو بنی اسرائیل قوم سے تھا اور دوسرا آدمی فرعون کی قوم سے تھا۔ یہ فرعون کی قوم کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بہت ظلم کیا کرتے تھے۔ جب بنی اسرائیل کے آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے بلایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نیت سے آگے بڑھے کہ ان دونوں کی لڑائی چھڑا کر میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان دونوں کے پاس پہنچے تو لڑائی چھڑاتے چھڑاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے آدمی کو ایک گھوسا مار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گھوسا جیسے ہی اس فرعونی آدمی پر پڑا تو وہ زمین پر گر گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو عام لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ طاقت عطا فرماتے ہیں، اس لیے فرعون کا وہ آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک گھوسا بھی برداشت نہ کر سکا اور اس کی موت ہو گئی۔
जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह मंजर देखा कि मेरे गोसा मारने से इस आदमी की मौत हो गई, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा परेशान हुए और कहने लगे कि यह तो शैतान का काम मुझसे हो गया, और शैतान लोगों को बहुत गुमराह करने वाला है। इसलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त अल्लाह से तौबा की और कहने लगे कि ऐ अल्लाह, मैंने जानबूझकर इस आदमी को नहीं मारा है, यह तो मैं इन दोनों की लड़ाई छुड़ा रहा था और उसी में इस फिरौनी आदमी की मौत हो गई। अब क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इस मामले में कोई गलती नहीं थी, इसलिए अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमा ली। अब सबसे बड़ा मसला ये था कि वो मरने वाला इंसान फिरौन की कौम से था। इसलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम डरने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये बात जैसे ही शहर में फैलेगी तो लोग कातिल को तलाश करेंगे, और जब फिरौन को मालूम होगा कि मैंने इस आदमी को कत्ल किया है, तो वो तो पहले ही मुझे कत्ल करने की कोशिश में लगा रहता है, और इस बात की वजह से उसे एक बहाना मिल जाएगा। लेकिन बात यह थी कि उस वक्त आसपास कोई भी मौजूद नहीं था, और इस आदमी के कत्ल के बारे में सिर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और वो बनी इसराइल का ही आदमी जानता था। इसलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस इसराइली आदमी से कहा कि तुम किसी को भी इस बारे में कुछ ना बताना और चुपके से अपने घर चले जाओ। और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी फिरौन के महल पहुंच गए। अगले दिन सुबह यह खबर पूरे शहर में हवा की तरह फैल गई कि किसी ने फिरौन के एक आदमी को कत्ल कर दिया है, लेकिन कातिल का कोई पता नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत डरे हुए थे, लेकिन उन्हें अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा था, इसलिए खुद को संभाला। अगले दिन दोपहर के वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर से घूमने निकले तो देखा कि वही इसराइली आदमी जो कल फिरौन के उस आदमी के साथ लड़ रहा था, वो आज फिरौन के एक दूसरे आदमी के साथ लड़ रहा है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये सारी गलती इसी इसराइली आदमी की है, तभी तो ये हर वक्त लड़ा करता है। लेकिन फिरौन की कौम का आदमी बनी इसराइल के इस आदमी को मार रहा था, इसलिए बनी इसराइल के इस आदमी ने आज फिर से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारा और कहा कि ऐ मूसा, मेरी मदद करो। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल के आदमी की मदद करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन गुस्से में इस इसराइली आदमी से कहने लगे कि तू तो हर वक्त लड़ाई करता रहता है, क्या मैं तुझे रोजाना इसी तरह बचाता रहूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा देखकर बनी इसराइल के उस आदमी ने समझा कि कल जैसे हजरत मूसा के एक घूंसे से फिरौन का वो आदमी मर गया था, तो आज लगता है कि मूसा अलैहिस्सलाम अपना गुस्सा मुझ पर उतारेंगे। इसलिए वो इसराइली आदमी कहने लगा कि ऐ मूसा, क्या आप मुझे कत्ल करना चाहते हैं, जैसे कि कल आपने फिरौन के एक आदमी को कत्ल कर दिया? आप जमीन पर इस्लाह करने वालों में से नहीं हैं। ये बात जैसे ही आसपास खड़े लोगों ने सुनी कि कल जो आदमी कत्ल किया गया था उसे मूसा अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया था, तो जल्दी से यह खबर फिरौन के वजीरों तक पहुंचाई गई, और फिर वो सारे वजीर बैठकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिश करने लगे। फिरौन के साथ साथ महल के वजीर भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से नफरत करते थे, क्योंकि वो लोग भी जान गए थे कि ये बनी इसराइल के कौम से हैं। इसलिए जब उन्हें ये बहाना मिल गया कि कल कत्ल होने वाली आदमी का असली कातिल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ही है, तो उन लोगों ने साजिशें रचना शुरू कर दी कि कैसे मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया जाए। इससे पहले कि ये वजीर फिरौन को ये सारी बातें बताते कि उसी वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक आदमी दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि ऐ मूसा, तुम्हें खबर भी है कि महल में तुम्हारे खिलाफ कैसी कैसी साजिशें हो रही हैं। महल के वजीर आपस में बैठकर ये मशवरा कर रहे हैं कि कैसे आपको कत्ल किया जाए। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जल्दी से आप इस शहर को छोड़कर कहीं दूर चले जाएं, वरना कल तक शायद आप जिंदा ना बचें। वो आदमी फिरौन ही के कौम से था, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत हमदर्द था और हर चीज में उनका साथ दिया करता था। इसलिए उसने खबर पाते ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मशवरा दिया कि आप जल्दी से यह शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाएं, वरना कल तक आपको कत्ल कर दिया जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रात के वक्त डरते हुए मिस्र शहर से निकले। हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत डरे हुए थे कि कहीं कोई मुझे पहचान न ले,
اس لیے جو بھی راستہ نظر آتا ادھر ہی چل دیتے، کیونکہ اب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی بھی مصر کے باہر نہیں گئے تھے اور فرعون کے محل میں ہی شہزادوں کی طرح پلے بڑھے تھے، اس لیے انہیں دوسرے شہر کو جانے والے راستوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ تھا کہ میں مدین شہر چلا جاؤں، لیکن راستہ معلوم نہیں تھا، اس لیے اللہ نے رہنمائی فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک راستے کو پکڑا اور اسی پر کئی دنوں تک چلتے رہے۔ صبح جب فرعون کو اس بات کی خبر ہوئی کہ اس آدمی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا تھا اور حضرت موسیٰ رات سے محل سے غائب ہیں، تو اس نے فوج کو ادھر ادھر دوڑایا، لیکن انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی سراغ نہ ملا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی دنوں کا سفر کر کے مدین شہر کی طرف چلتے جا رہے تھے۔ مدین شہر مصر سے تقریباً 80 کلومیٹر دور تھا اور وہاں پر فرعون کی حکومت نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کھانے پینے کا کوئی بھی سامان نہیں تھا، صرف ایک جوڑی کپڑے تھے، انہی میں وہ مصر سے نکل کر مدین شہر کی طرف چلے آئے تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ مجھے صحیح راستے کی ہدایت فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی دنوں کے پیاسے تھے، اس لیے مدین شہر پہنچتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے پانی تلاش کیا اور ایک کنویں کے پاس جا پہنچے۔ اس کنویں پر بہت سے لوگ اپنے اونٹ اور بکریوں کو پانی پلا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر اس کنویں سے پانی پیا اور پھر ایک طرف جا کر کھڑے ہو گئے۔ تبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر دو معصوم لڑکیوں پر پڑی جو اپنے اونٹ اور کچھ بکریاں لیے ایک کونے میں کھڑی تھیں۔ دوپہر کی کڑی دھوپ قہر ڈھا رہی تھی اور بہت تیز گرمی پڑ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان دو معصوم لڑکیوں کو ایک کونے میں اکیلے کھڑا دیکھا تو ترس کھا کر ان کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ اے لڑکیوں، تم اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی ہو؟ تو ان لڑکیوں نے جواب دیا کہ اے آدمی، ہم کمزور ہیں، اس لیے جب تک یہ سارے مرد اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا لیتے تب تک ہم دونوں لڑکیاں اپنی بکریوں کو لیے دور ہی کھڑے رہتے ہیں، اور جب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جاتے ہیں تو جو ادھر ادھر کچھ پانی بچتا ہے وہی پانی ہم اپنی بکریوں کو پلاتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے کہا کہ اے لڑکیوں، کیا تمہارے گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے کہ جو بکریوں کو پانی پلا دیا کرے؟ تو ان لڑکیوں نے جواب دیا کہ ہمارے والد بوڑھے ہو چکے ہیں اور گھر میں ہم دونوں لڑکیوں کے علاوہ کوئی بھی کام کرنے والا نہیں ہے، اس لیے ہم دونوں کو ہی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے لانا پڑتا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان دونوں لڑکیوں پر ترس آیا اور پھر انہوں نے ان لڑکیوں سے کہا کہ لاؤ، آج میں تمہاری بکریوں کو پانی پلا دیتا ہوں۔ تو وہ لڑکیاں کہنے لگیں کہ اے نیک انسان، یہ مرد لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر کنویں پر ایک بڑا سا پتھر رکھ دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ہمارے جانوروں کو کوئی پانی نہیں ملتا، اس لیے ہم کنویں کے آس پاس پڑا پانی ہی بکریوں کو پلا کر واپس گھر لوٹ جاتے ہیں۔ اے نیک انسان، وہ پتھر بہت بھاری ہے، اس لیے آپ اکیلے اسے نہیں اٹھا پاؤ گے۔ لیکن شاید ان لڑکیوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ انسان کوئی عام انسان نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، کہ جن کے ہاتھوں میں اللہ نے ایسی طاقت عطا فرمائی تھی کہ اس سے پتھر بھی کانپ اٹھتے تھے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں پریشان نہ ہو، میں وہ پتھر اکیلے ہی ہٹا سکتا ہوں۔ اور پھر جب سارے آدمی کنویں پر پتھر رکھ کر واپس لوٹ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور کنویں پر رکھے اس پتھر کو اکیلے ہی ہٹا کر دور کر دیا۔ یہ دیکھ آس پاس کھڑے لوگ حیران رہ گئے۔ پیارے دوستو، اس کے آگے کا واقعہ انشاءاللہ جلد ہی اپلوڈ کیا جائے گا۔ واقعہ پسند آیا ہو تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دینا۔ السلام علیکم۔